ٹریڈنگ ویو شیئر کرتا ہوں اور اس پر جو ہم نے پریویس پڑھا اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا. میں جن اسٹوڈنٹ سے پوچھوں گا مجھے پتہ چلے کہ آیا انہوں نے کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا. اگر نہیں پڑھا تو ابھی سے انہیں کلاس سے ریموو کر دیا جائے. ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے، نہ ان کا نہ ہمارا. اسکرین سب کو شو ہو رہی ہے؟ یس سر. کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں. اچھا، تو میں نے اسکرین شیئر کی اور یہ ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو اپ کا چل رہا ہے. ٹرینڈ اپ کا چل رہا ہے اور فرض کرو ادھر سے لے کے ہم ادھر تک لے لیتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہے آپ کا، ٹرینڈ ہے. اور ادھر پتہ چلے گا آیا آپ لوگوں نے پریکٹس کی کہ نہیں کی. ابھی ہی کلیئر ہو جانا ہے. سب سے پہلے فیضان سلیم، اتنی دو بڑی بڑی میں نے کینڈل بنائی ہیں. یہ ریڈ اینڈ گرین، یہ کون سا پیٹرن بنتا ہے؟ جلدی سے بتاؤ. جلدی جلدی، کوئی ٹائپنگ نہیں کرے گا جب تک میں نہیں بولوں گا. فیضان سلیم، اتنی دیر لگاؤ گے؟ سر نظر آ ویٹ کریں سر، جوائن کر. اوکے. نعیم، پلیز ویٹ کریں. آؤٹ سائڈ پر آؤٹ سائڈ بار. یہ ٹرینڈ چاہ رہا ہے آپ کا. یہ تین کینڈل جون سی ریڈ گرین ریڈ، یا آیا ہم نے یہ پیٹرن پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا کل؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی. کل ہم نے یہ پیٹرن پڑھا تھا کہ نہیں؟ سر میرے وہ آدھا نیٹ ڈی سی ہو گیا تھا، میں شروع کی کلاس میں تھا، اس کے بعد نہیں تھا. ویسے یہ اگر ڈاؤن ٹرینڈ میں تو آؤٹ سائڈ بار ہے. یہ اور پرسوں اوپر کی، سے اس سے پچھلی کلاس ہے. پیٹرن پڑھائے وہ تھے کینڈل سٹک سائیکلوجی. ان پچھلی سائڈ کل کے علاوہ پچھلی کلاس میں بھی آپ نہیں تھے؟ نہیں، پچھلی کلاس میں تھا. وہ تو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں، یہ آیا کوئی پیٹرن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سر یہ سپورٹ پہ آ کے یہ اب بنا تو یہ کیا کہتے ہیں اپنا یہ نہیں، یہ تین کینڈل کا، یہ ریڈ، یہ گرین، یہ ریڈ. اچھا اس کو سم کر کے سائز کمپیریزن بتاؤں، وہ تو وہ بنے گا انڈیسیجن کینڈل. سائز کو چھوڑیں، پیٹرن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ریڈ پیٹرن تو بن رہا ہے. کون سا؟ ریڈ گرین اگر بن رہا بھی ہے تو کون سا پیٹرن بن رہا ہے؟ کیا بولیں گے ایسے؟ سر یہ بولش وہ بن رہا ہے نا آؤٹ سائڈ بار. ارے وہ تو ڈبل کینڈل سٹک میں ہے نا، تین کینڈل ہے. تو یہ ہم نے پرسوں کی کلاس میں پیٹرنز پڑھے، کچھ اپ کے کچھ ڈاؤن کے. تو یہ کون سا پیٹرن بن رہا ہے؟ اس بن رہی مائک آف کریں، میں سمجھاتا ہوں، صبر کریں. جی حنیف، آپ بتائیں کیا آیا یہ کوئی پیٹرن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سر جی سر یہ جو بنا ہے یہ آؤٹ سائڈ بار ہے. یہ ڈبل نہیں، تین کینڈلز کو دیکھو تو، یہ ریڈ، یہ گرین، یہ ریڈ. اچھا یہ بنا ہے وہ تھری بلیک فلاؤ. نہ یہ تین ریڈ نہیں، یہ ریڈ، یہ گرین، یہ ریڈ. ریڈ گرین ریڈ کا کوئی پیٹرن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟
آف کر دیں مائک. فیضان سلیم اسکرین شو ہو گئی ہے؟ یس سر. اب بتاؤ یہ کوئی پیٹرن آئی بنتا ہے کہ تھنک نہیں بنتا؟ نہیں سر کوئی نہیں بنتا. مائک آف کر دو. حذیفہ سر اس میں کنفیوژن ہے، مجھ سے کوئی اور پوچھ لیجئے گا. یہ مائک سر آف نہیں کر دو. سمجھ آ رہی. مائک آف کر دو. مائک آف کر دو. مائک آف کر دو. شاہزیب اور شہناز، اس کے بعد ایم ایس محی الدین. آپ تو تھے آئی تھنک پچھلی کلاسز میں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا آیا یہ پیٹرن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جی سر، ریڈ گرین یہ پیٹرن ہے، وہی اس کے بعد جو ہے گرین کی ٹریڈ بھی لی جاتی ہے. یہ پیٹرن بنتا ہے جو آپ نے بتائی ہے، یہ پیٹرن بنتی ہے. بنتا ہے. جی، ریڈ گرین ریڈ، پھر گرین کے لیے جو ہے اس کی ٹریڈ ہوتی ہے اور یہ بلش کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ کوئٹیکس بروکر کون آیا ہے؟ اپنا تعارف کرائے، نہیں تو ریموو کیا جا رہا ہے. جلدی سے. کوئٹیکس بروکر والی کس کی آئی ڈی ہے؟ یہ بہت پرانا ہے نیم. کیا نیم نیو ہے؟ اپنا نیم بتاؤ جس نیم سے انٹری ہوئی. سر یہ تو انورس پیٹرن بن سکتا ہے. صبر کرو میں کرتا ہوں. چلو اللہ کی مرضی، نہیں بتا سکتے. اچھا اب میری ایک بات کان کھول کر سنو. پچھلے 2 دن سے کل میں نے لائیو آ کر پیٹرنز بتائے. کل کے دن جو کلاس میں تھے میں نے لائیو. ارسلان آپ بتاؤ کیا یہ کوئی پیٹرن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یس سر یہ پیٹرن بنتا ہے. سائیکالوجی پیٹرنز جو ہم نے کل پڑھے ہیں، پرسوں پڑھے ہیں بلکہ، بلش پیٹرن میں یہ تھرڈ والا پیٹرن تھا سر. یہ ریڈ گرین ریڈ کے بعد ہم ڈائریکٹلی گرین پر جائیں گے اور یہ بلش پیٹرن ہے سر. ٹرینڈ جو ہے اپ ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ ٹرینڈ جو ہے بلش ہے سر. اچھا صحیح بتایا. چلو اب اس کے بعد 3 گرین 1 ریڈ، 3 گرین 1 ریڈ کیا کوئی پیٹرن بنتا ہے؟ کون بتائے گا؟ فیضان سلیم. نو سر. مائک آف کر دے. نعیم. یہ بھی وہی سائیکالوجی پیٹرن ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اپنا ریزسٹنس سے واپس کر رہی ہے ایک سائڈ بار. ایسی پہلے والا تھا جو جس میں وہ سارے سیلرز تھے، پھر وہ آ کے آؤٹ سائڈ بار بنی، پھر اس کے بعد ایک ریٹریسمنٹ کینڈل آئی کیونکہ سیلر کا پریشر تھا، اس وجہ سے سیلر کی کینڈل بنی. اس کے بعد واپس وہ بلش اپ ٹرینڈ ہو گیا تھا، وہ پہلے والا تھا. تو یہ اگر پیٹرن ہے تو ادھر ٹریڈ کیوں لاس ہوئی؟ پیٹرن ہے تو اگر ادھر ٹریڈ کیوں لاس ہوئی؟ سر یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے نا، اس کے بعد یہ تھی وہ اسمال میڈیم لارج کینڈل بنی، اس کے بعد واپس نیچے کی طرف آنے لگی ریٹریسمنٹ. ٹرینڈ یہ آپ کا ہے بھائی.
सर मैं बताऊं? वेट करो, वेट करो, सबकी बारी आएगी, टेंशन ना लो। अच्छा हुज़ैफा, आप मुझे ये बताएं, 2 ग्रीन 1 रेड, ये कौन सा पैटर्न बनता है? ये सर इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार बना तो नेक्स्ट रेड हमें डाउन की लेनी चाहिए थी कि नहीं? देनी चाहिए थी सर, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है तो। विन क्यों हो गई फिर? सर जी डाउन की ली है ना हमने। अच्छा ऐसा हो Great. जाए, ठीक है, जी सर। ओके ओके। अच्छा उसके बाद बताएगा यामान, ये ग्रीन ये रेड कौन सा पैटर्न बनता है? विराट कोहली, इनसाइड बार सर। इनसाइड बार बनता है। इनसाइड बार की क्या निशानी है? ग्रीन का कैंडल के पीछे रेड कैंडल आएगी तो फिर। अच्छा, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? रेड के लिए जाना पड़ेगा सर। तो ये क्यों चली गई रेड? सर रेड की है ना। रेड की तो है, इनसाइड बार आप में भी तो होता है। अगर रेजिस्टेंस पर बनी तो फिर रेड के लिए जाना पड़ेगा सर। हाँ इस तरह बोलो ना, कंफ्यूज ना हो, मुझे पता है मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। ठीक। अच्छा अच्छा ये बताओ, ये एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में 3 रेड 1 ग्रीन कैंडल आई है, तो ये कोई पैटर्न बनता है? आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ। यस सर। सर कॉपी के सफ़ों की आवाज़ ना आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा बनती है। ठीक है माइक, मैं समझ गया। जी अरसलान आप बताएं। सर क्वेश्चन की समझ नहीं आई सर। 3 रेड 1 ग्रीन कौन सा पैटर्न बनता है? क्या हमें इधर ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं, और ट्रेंड आपका है? ट्रेंड आपका है सर, तो फिर ये तो ट्रेंड के खिलाफ है सर। और आपने कहा है कि ट्रेंड अगर जो भी हो, और अब ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड हो और ट्रेंड हमें अप में मिल रहा हो तो हमें नहीं लेनी चाहिए। अच्छा चलें, माइक ऑफ करें। ट्रेंड के खिलाफ है। फिजान सलीम क्या ये सही बोल रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। सही बोल रहा है सर। क्या सही बोल रहा है? नहीं सर, जब आपका ट्रेंड है तो आपके लिए जाना चाहिए, डाउन में है तो डाउन के लिए जाना चाहिए। पर ये पैटर्न भी तो बनता है 3 रेड 1 ग्रीन। क्या ये कोई पैटर्न है या नहीं है, वैसे लगा हुआ है? सर ग्रीन की भी क्रॉस है। वो तेरी, कौन सी वे क्रॉस है? जो ये वाली रेड की। किसकी वे क्रॉस है भाई, किधर देख रहे हो? मैं ये वाला फिर एक दफ़ा थोड़ा सा और बड़ा कर दूं यार, ये बड़ा आएगा नहीं स्क्रीन पे। ये वाला पैटर्न है, ये कंपैरिजन करें तो ये रेड ही बनती है। अरे मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ, ये कोई पैटर्न है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। चलो नहीं भाई, क्या ये कोई पैटर्न है कि नहीं? जी सर, ये 3 ब्लैक क्रॉस है
اس کے بعد وہ ہے فائر کی کینڈل بنی ہے. اگر ڈاؤن ٹرینڈ میں تو پھر ہم نہیں لیں گے ٹریڈ اس کے بعد والی. اگر اپ ٹرینڈ میں تو پھر ہم گرین کی ٹریڈ لے سکتے ہیں. 3 بلیک کراؤز کیسے بن جاتے ہیں؟ 3 بلیک کراؤز کی کیا Red- نشانی ہے؟ سیم کینڈلز ہو ایک ہی سائز کی کدھر ہوں؟ ڈاؤن ٹرینڈ میں. ڈاؤن ٹرینڈ میں. یہ تو ٹرینڈ آپ کا ہے. جی سر یہ ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے, شارٹ ڈاؤن ٹرینڈ ہے. شارٹ ڈاؤن بھی اگر ٹرینڈ long ہے term- پر وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں بننی اوپر سے- چاہیے. کدھر بننی چاہیے لوکیشن؟ ریزسٹنس سے نیچے آئے گی نا. ڈاؤن ٹرینڈ شارٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں آ کے یہ نیچے پھر یہ سپورٹ پہ آ کے لگی تو سپورٹ سے بائرس آئے اس میں. وہ تیری خیر ابھی سے فیصلہ بھی کر لیا سپورٹ پہ آگے لگی. سکرین اتنی کچھ نظر آ رہی ہے اور اوپر سے آ رہی ہے اور سپورٹ پہ آگے لگی. نہیں ویسے 3 بلیک کراؤز ہے, 3 ایک سائز کی کینڈل ہے, اس کے بعد ریٹریسمنٹ آئی ہے کیونکہ اس میں ہر کینڈل بلیک کراؤز بننے ہی ریزسٹنس پہ چاہیے. یہ تو آگے آگے باندھ رہے ہیں ریزسٹنس پہ. تو یہ کینڈل فرض کرو بنی. اب بتاؤ ڈارک کلاؤڈ کو اب یہ پیٹرن ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ تو نہیں ہے پیٹرن کو. کوئی نہیں ہے. چلیں آج میں آپ کو ٹیسٹ تھا آپ لوگوں کا. آگے پڑھانے سے پہلے نا 1-2-3 باتیں سناتا ہوں, غور سے سنیے گا, آپ لوگوں کے بہت کام آئیں گی. آج میں نے پبلک گروپ میں سگنل دیے اور سگنل لاس ہوئے. جب سگنل ون ہوتے ہیں نا تو ریئیکشن نہیں آتے. جب لاس ہوتے ہیں نا تو سب کے ریئیکشن آتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اسٹوڈنٹ ہو یا بیر کا ہو. بنتا ہے حق لاس ہوا, ان کا ریئیکشن دینا بنتا ہے. اب آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہو نا, آپ لوگوں کو اگر میں سینئر ہوں, آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں, تو میرا کام ہے آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کرنا, مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھانا. تو کچھ باتیں نا ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے سے نا آپ کے پاس عقل بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, پر اس کے باوجود بھی آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے, وہ آپ نہیں سیکھ سکتے. میں نے ایک واقعہ سنا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی سنا دوں. ایک اسکول کا واقعہ ہے, غور سے سنیے گا ذرا. ایک اسکول کا واقعہ ہے, اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو وہ ایک دن اپنے سر کو بولتے ہیں, سر آئیں ہم آج کرکٹ لگاتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں. سر نے بولا میں استاد ہوں بھائی, مجھے کرکٹ کھیلنا نہیں آتی. انہوں نے کہا نہیں آئے ہم آج کھیلتے ہیں کرکٹ. وہ چلے گئے گراؤنڈ میں, میدان میں. ویسے اس ٹاپک کلاس نہیں ہے, پر ایز اے سینئر استاد ہوں تو یہ چیز آپ کو مد نظر رکھنی ہوگی, سمجھانا میرا فرض ہے. مکمل سنیے گا. چلے گئے گراؤنڈ میں, پہلی بال اسٹوڈنٹ کراتا ہے سر کو, اور وہ بال اس سے مس ہو جاتی ہے استاد سے. دوسری بار پیچھے سے لڑکا آواز دیتا ہے یارکر مارو. وہ دوبارہ یارکر پھینکتا ہے, وہ بھی بال مس. پھر ایک اور لڑکا آواز دیتا ہے سر کو باؤنسر مارو. وہ اس طرح کرتے کرتے 4 گیندیں ہوتی ہیں, سر آؤٹ ہو جاتے. سر آؤٹ ہوتے ہیں تو میچ ختم ہوتا ہے, کلاس میں آ جاتے ہیں. سر ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ میں سے کس کس کا دل کرتا تھا کہ میں جلدی آؤٹ ہو جاؤں, اور کس کس کا دل کرتا تھا کہ وہ بندہ مجھے آ کر آؤٹ کرے. سب اسٹوڈنٹ نے ہاتھ کھڑا کیا, ہمارا دل کرتا تھا ہم اپنے استاد کو ہرا دیں. سب کا دل کرتا تھا بھئی ہم بالنگ کرائیں اور جلدی جلدی سے آؤٹ کریں. استاد کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں استاد تو بڑا اچھا ہوں, لیکن میں شاگرد اچھا نہیں تھا, اسٹوڈنٹ اچھا نہیں تھا. وہ ان اسٹوڈنٹ کو اپنا ایک واقعہ سنانے لگے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب شاگرد تھا, اسٹوڈنٹ تھا, تو مجھے استاد جو بھی پڑھاتے تھے وہ میرے اوپر سے گزر جاتا تھا, مجھے صحیح سمجھ نہیں آتا تھا. میرے سیکھنے میں مجھے بہت مزاحمت لگی, مطلب بہت اچھا خاصا ٹائم لگا جو میں نے سیکھا. جو پڑھاتے تھے بہت مشکل سے سمجھ آتے تھے, وقت لگتا تھا اسے سیکھنے میں. کہتے میرے استاد کی
وہ جو سے استاد ہیں وہ اپنا ایک واقعہ سنا رہے ہیں. کہتے ہیں میرے استاد نے ایک دن گھر میں ایک دعوت رکھی. اس دعوت میں مجھے بلایا اور میری ڈیوٹی تھی کہ برف کو تقسیم کرنا. گرمیاں تھیں تو مجھے انہوں نے کہا برف دی اور کہا اسے توڑو. وہ استاد تھوڑے سے سائڈ پہ گئے تو میں نے وہ ایک اس ٹائم طاقت میں تھا, میں نے مکہ مارا, وہ برف ٹوٹ گئی. جب استاد واپس آئے تو میں نے وہ برف اٹھا کر ان کے سامنے دیوار کے ساتھ ماری. اب وہ استاد مجھے کہنے لگے کہ برف کیسے توڑی ہے تم نے؟ تو انہوں نے بولا سر دیوار کے ساتھ مار کے توڑی ہے. تو انہوں نے مجھے آگے سے بولا بھائی برف دیوار کے ساتھ بھی ٹوٹتی ہے, کیا تم پاگل ہو؟ تو اسٹوڈنٹ نے آگے پوچھا سر آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ میں نے وہ مکہ مار کے توڑی تھی؟ آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ وہ میں نے مکہ مار کے توڑی تھی؟ کہتے میں بتا سکتا تھا اور ابھی تک میرے استاد کو نہیں پتا کہ وہ برف میں نے مکہ مار کے توڑی تھی. اور وہی میرے استاد نے کتنی محفلوں میں بولا کہ اس لڑکے نے دیوار کے ساتھ مار کر توڑی ہے برف. تو کئی جگہ میرا مذاق بھی بنا, پر میں نے پھر بھی نہیں بتایا. تو اسٹوڈنٹ پریشان کہ سر آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے میں بتا بھی سکتا تھا, یہ ریزن تھا نہیں بتانے کا کہ میرے استاد معذور تھے, کہیں انہیں میری طاقت کا اندازہ نہ ہو یا اپنے اوپر آپ پر شرمندہ نہ ہو. وہ نہیں برف توڑ سکتے تھے تو میں نے اس چیز کا انہیں نہیں بتایا. تو یہ کہانی سنانے کا مقصد, پھر بھی وہ اس ٹائم بھی اس کے بعد اس سٹیج پہ تھا کہ وہ ایک استاد بن گیا. حالانکہ نالائق اسٹوڈنٹ تھا, ایک استاد بن گیا. وہ کیسے بنا؟ اس کہانی سنانے کا مطلب کہ بعض دفعہ آپ کو جیت کے لیے ہارنا پڑتا ہے. آپ کو جیت کے لیے ہارنا پڑتا ہے, پر وہی اصل آپ کی جیت ہوتی ہے. انہوں نے بولا جون سے آپ تم لوگ سارے مجھے بول رہے تھے نا اسٹوڈنٹ کہ آپ سب نے ہینڈ ریز کیا کہ مجھے کون آؤٹ کرنا چاہے گا, یہ آپ سب کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اس کہانی سے, اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے نا, سب سے پہلی چیز جون سی ہے وہ ادب ہے. اگر آپ میں ادب نہیں ہے, آپ اپنے استاد سے آگے نکلنا چاہیں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سمپل سی بات ہے. یاد رکھو کوئی بھی استاد یا آپ کا باپ یا استاد, کسی صورت آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, میرے والد صاحب ہیں, ہم تھوڑے بڑے ہوتے جا رہے تھے, چھوٹے ہوتے بہت ڈانٹتے تھے, میں بڑے ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں نا, پر میں آنکھیں سیٹ پہ کر لیتا ہوں کیونکہ اب تو جوان ہو چکا ہے. مجھے یہ بات کرتے تھے تو میں کہتا تھا بھائی ابھی میں بڑا ہو گیا ہوں, مجھے کہتے کچھ نہیں ہے, یہ وجہ ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے جب عزت دی, اس سٹیج تک پہنچا, تو ابھی آپ لوگ سارے میرے ساتھ ہیں, تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوا. یہ دین اس ذات کی ہے, اس ماں باپ کی تربیت تھی, دعائیں تھیں کہ سٹیج تک پہنچا. تو وہ واقعی سچ تھا کہ اب میں بہت کچھ دیکھتا ہوں پر کسی کو زیادہ ڈانٹتا نہیں, کچھ کہہ نہیں سکتا دیکھنے کے باوجود. تو اس ساری کہانی بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ٹریڈنگ ہے نا, آج آپ ادھر ہو تو کل نہیں ہوگے, پر اگر آپ کے اندر اخلاق, ادب, وہ ساری چیزیں ہیں نا, تو یہ سیکھنا کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ آگے بڑھ پاؤ گے. کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی, اگر آپ یہ سوچو گے کہ میں آج میرا استاد ادھر ہے, کل میں بھی ادھر بیٹھوں گا, تو آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. اگر یہ سوچو گے نا میرا استاد اتنے کما رہا ہے یا یہ کر رہا ہے, میں بھی اس مقام تک پہنچوں گا, تو آپ آگے نہیں نکل سکتے. تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا. ہم ٹریڈنگ فیلڈ میں آتے ہیں نا, ہم یہ دیکھتے ہیں بھئی اگلا ٹریڈنگ سے کما رہا ہے, میں بھی اس کے پیچھے لگ پڑوں. ہم اس سے سیکھتے بھی ہیں, اسے اپنا استاد بھی بنا لیتے ہیں, پر کوشش ہوتی ہے ہم اس سے آگے نکلیں. کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہم اس سے آگے نکلیں. تو کچھ چیزیں نا دماغ سے نہیں,
کچھ چیزیں مطلب آپ کے ذہن سے نہیں ہوتا، آپ کے ادب کے ساتھ، آپ کے اخلاق کے ساتھ بھی بنتی ہیں. بے شک آپ جتنے مرضی ذہین ہو جاؤ، بے شک آپ کتنے مرضی ذہین ہو جاؤ، پر وقت آنے پر آپ کو وہ چیز کا الگ پتہ جاتا ہے. اس وقت وہ چیز آپ کو مزہ بھی دے رہی ہوتی ہے، واہ واہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی واہ واہ بھی ہو رہی تھی. پر اگر ادب نہیں ہے نا تو یہ مکافات عمل ہے یہ دنیا. اگر آپ آج کسی کے ساتھ ایسا کرو گے، کل آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا. تو کوشش کرو اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو صرف سیکھنے کا. بھئی جس سے میں سیکھ رہا ہوں نا، کم از کم اس کی بات پر عمل کروں، وہ جو بھی بول رہے. چاہے اسے مجھے دیکھو، ایک استاد ہے، اسی کے اسٹوڈنٹ بریگیڈیئر، انجینئر، سارا کچھ بن جاتے ہیں. وہ استاد ادھر ہی رہتے ہیں، اور پھر اسٹوڈنٹ جب ترقی کرتے ہیں نا تو وہ کیا بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں کہ بھئی وہ استاد تو ادھر ہی ہے، ہم آگے نکل آئے. میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ استاد کا کام آپ کو راستہ دکھانا ہے، چلنا آپ نے خود ہے. استاد کا کام آپ کو راستہ دکھانا ہے، چلنا آپ کا خود اپنا کام ہے. ہو سکتا ہے جون سا استاد آپ کو اگر چلنا سکھا رہا ہے نا، آپ کو راستہ بتا رہا ہے، منزل کی طرف گامزن کر رہا ہے، وہ کسی مجبوری کے تحت اس منزل تک نہ جا سکتا ہو، پر وہ آپ کو لے جائے گا کیونکہ اسے اس ایریے کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اس علاقے کا ایکسپیرینس ہے. تو اس وجہ سے اپنے استاد کو، سینئر کو کبھی کم تر نہیں سمجھنا کسی صورت میں بھی، یا اس کی برابری کا نہیں سوچنا. یہ تو ٹریڈنگ فیلڈ ہے. میں تو نہیں کہتا میں آپ کا استاد ہوں، میرے ساتھ جو بھی میسج کرتا میں نے بھائی بولا، استاد والی تو کہانی نہیں ہے. پر یہ ایک واقعہ میں نے سنا، مجھے اچھا لگا، اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت جو سے ایکسپیرینس تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا. کیونکہ ایک ایز اے سینئر آپ کے سامنے اگر بیٹھا ہوں تو میرا کچھ حق ہے. اگر 30 کلاسیں، ٹریڈنگ تو پوری لائف آگے چلتی رہے گی، تاکہ آپ کو کچھ ایسا اچھا سبق بتا کر جاؤں کہ کم از کم اپنے بھائی کو بعد میں دعائیں دو. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کہیں، ایک کان سے سن کر دوسری کان میں یہ نہ بولنا بھائی آج سر کو کیا ہو گیا، انہوں نے تو اپنا نظام تذکرہ شروع کر دیا یا کچھ اور شروع کر دیا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. خیالات آتے ہیں، انسان ہیں، ہمارے ذہن میں بھی آیا کرتے تھے. ہم بھی جب اس طرح کی چیزیں سنتے تھے یا کوئی استاد سناتے تھے، ہم بھی کہتے تھے یہ کیا ہے، وہ ہے. پر کئی جگہ پر الحمدللہ تربیت اچھی تھی تو آج اس مقام تک پہنچے. بولنے کا انداز، طریقہ کار، یہ سارا ادھر سے ہی سیکھا، کیونکہ کسی کے رسپیکٹ کرتے تھے، انہیں سنتے تھے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ترقی کریں گے اور کوشش کیا کریں. دیکھیں جو میں تھوڑا سا پڑھاتا ہوں نا، وہ اس پر عمل کریں، اس پر ورک کریں. مجھے پتہ ہے یہ ایک فری کا نظام ہے، ادھر اس طرف کوئی نہیں آئے گا. جس کے پاس لاکھوں کے ہیں نا، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سمپل سی بات بتاتا ہوں، جس کے پاس، اب آپ کے پاس فرض کرو پیسہ ہے، کسی کے پاس بھی، تو اس کا دل کرے گا کہ وہ ٹھیلے والے سے جائے کہ چائے پیے. وہ یہی سوچے گا نا بھائی بڑے ہوٹل میں جا کر چائے پیوں گا، اللہ پاک نے پیسہ دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے. ایسے ہی سوچتا ہے نا انسان. تو اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ میرے پاس تھوڑی آئے گا. جس کے پاس، ہاں میرے پاس وہ آئے گا جو ٹھوکرے کھا کر آئے گا، جو ٹھوکرے کھا کر آئے گا. تو یہ میں نے نظام کس لیے شروع کیا؟ ایک وقت میرا بھی اس طرح کا آیا تھا، ایک وقت میں بھی اس سے گزرا تھا. تو جس انسان کو قدر ہوگی نا وہ میرے پاس آئے گا، سیکھے گا. جس انسان کو قدر ہوگی وہ ٹائم بھی دے گا، سیکھے گا، میری باتوں کی اس کے آگے اہمیت بھی ہوگی. تو جسے نہیں ہے، جس کے پاس اور نظام ہے، وہ جدھر بھی جائے، نو ایشو. ہر انسان کا اپنا رائٹ ہے سوچنے کا، جانے کا. کسی کو بندہ زبردستی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو کوشش کریں، یہ سیکھیں. اور مجھے اس چیز پر امید ہے الحمدللہ، جو میں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے نا میں کر رہا ہوں. تو مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ پاکستان میں، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں فزیکل کلاسز میں
اتنا کچھ نہیں پڑھایا جاتا، اتنا کچھ نہیں پڑھایا جاتا. حالانکہ میں آپ کو نا پہلے دن سے یہ پیٹرن وغیرہ ایک ایک لاجیکل، میں نے اس دن کی کلاس ایک پیٹرن پہ آدھا گھنٹہ لگایا تھا. لاجیکل اس کے 5 سے 6 7 ریزن بتائے تھے. میں آپ کو سمپل بھی بتا سکتا ہوں یہ ایسے بنے گا تو ایسے ہوگا، اور ہوتا بھی ویسے ہے، ہوتا بھی ویسے ہے. پر میں نے پھر بھی لاجک بتایا. ہو سکتا ہے میرے سے بھی کوئی ذہین ہو آنے والے دنوں میں وہ اپنا کانسیپٹ بنائے. ہو سکتا ہے کوئی میرے جیسا ہو جو آنے والے دنوں میں آگے پڑھائے. ہو سکتا ہے کوئی میرے جیسا ہو جو آگے اپنی کمیونٹی چلائے اور فری آف کاسٹ چلائے. اس کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، وہ اپنے دم پر بلبوتے پر آگے نکلے اور اپنے علاقے کا، اپنے خاندان کا اپنا نام روشن کرے. تو یہ میرا پڑھانے کا مقصد وہ ہے. مجھے تو پتہ ہے اگر میں اپنے پاس رکھوں گا نا، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. تو کل کی کلاس میں آگے تب چلوں گا جب آپ لوگوں کی یہ چیزیں کلیئر ہو. آج رات کو بیٹھو، گھنٹہ کیوں نہیں بیٹھتے ہو ساتھ؟ 1 گھنٹہ ساتھ دیا کرو. سارے بھائی بہنیں ہو، ایک فیملی ہو، ساتھ بیٹھو، کلاس لو. ایک کلاس اپنے ساتھ سارے کٹھے بیٹھو. ایک پیٹرن آپ نے آج سائیکلوجی پیٹرن سے وہ فائنڈ کرو. زیادہ گپ شپ پہ نہ جاؤ بھئی آپ کدھر سے آئے ہو کدھر. ذہن ڈیوائیڈ ہوتے صرف ٹریڈنگ کے حوالے سے. ایک ٹائم رکھو ساتھ، 3-4 صبح بیٹھ جاؤ اور 3-4 شام کو. بھئی سر لنک بھیجیں گے تو یہ سارے آئیں گے، یا مس ندر نے ذمہ داری لی ہوئی ہے لنک بھیجیں گے تو سارے آئیں گے. ایسا نہیں ہے، آپ خود لنک بھیجو نا. ایک فیملی میں کبھی میں نے روکا؟ گوگل میٹ کا لنک بھیجو، سرچ کرو، جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے کھول کے بیٹھ جاؤ. ٹریڈنگ ایسے نہیں آتی. ابھی بھی نا واللہ بخدا بعض دفعہ میں رات کو 12 بجے تک اس کلاس کے بعد ختم کر کے رات کو 12 بجے تک بیٹھا اور صرف 3 ٹریڈز لیں. 3 گھنٹوں میں 3 ٹریڈز لیں. کیا آپ کو نہیں لگتا میں آدھے گھنٹے میں 10 ٹریڈ بھی لے سکتا ہوں؟ بالکل لے سکتا ہوں. پر وہ میں اس صورت میں نہیں لی جو میں نے سوچا تھا. میں نے کہا اسی پر چلنا ہے، مجھے ملے گی تو میں لوں گا. حالانکہ اور ریزن بھی بہت ہے اور لاجک بھی بہت ہے ٹریڈ لینے کے. تو ٹائم دینا پڑتا ہے، ہر چیز میں ٹائم دینا. ٹائم نہیں دو گے نا، آج میں کلاس آپ سے 3 ہو گئے نا بیچ، پہلے بھی گزر گئے، چوتھا بھی گزر جائے گا، چوتھا بھی گزر جائے گا. پر آپ کا اپنا نقصان ہے، اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے. آپ کا اپنا نقصان ہے. آپ نے نہیں سیکھا تو بعد میں ہو سکتا ہے نہ بھی پچھتاؤ، ہو سکتا ہے نہ بھی پچھتاؤ. پر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس آئے ہو نا تو کچھ بن کر سنور کر جاؤ. آپ ٹریڈنگ کی فیلڈ میں جا رہے ہو، آنے والے وقت میں مجھے بھی یقین ہے اس چیز کا. اگر میں نے آج یوٹیوب میرے 2-3 ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا یوٹیوب پر، تو کتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو میرے پیچھے پڑ جائیں گے. وہ کہیں گے اس نظام کو ختم کرو. مجھے کیوں کوئی نہیں چھیڑا؟ کیونکہ میں ابھی تک وائرل نہیں ہوا. مجھے اس چیز کا پورا پتہ ہے. ایک دفعہ وائرل ہو گیا نا، یہ سارے مگرمچھ جتنے ہیں نا، آپ سب کو پتہ ہے، نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ سارے میرے پیچھے پڑیں گے. کیونکہ ادھر سے کوئی نہ کوئی سیکھ جائے گا، صرف وائرل نہیں ہو رہا. تو وائرل کرنا یا آگے بڑھانا وہ آپ لوگوں کا کام ہے. کبھی میں نے کسی کو زبردستی نہیں کہا. وہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی، آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی اور میری محنت ہوگی. تو انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ پورے پاکستان میں پھیلیں گے. آپ لوگ اسٹارٹنگ میں میرے ساتھ ہو نا، تو لڑکے پرانے بیٹھے ہیں، میں نے ان سب کو آفر دی تھی، ابھی بھی دیتا ہوں. جو میرے ساتھ یہ کورس کرے میرے مطابق، میرے جیسا سمجھنے لگ پڑے مارکیٹ کو، اگلا بیچ اگر اسی بیچ میں وہ محنت کرتا ہے، اگلا بیچ میری جگہ وہ آ کے پڑھائے. میں خود اسے ایڈمن بھی بناؤں گا، کمیونٹیز کے لنک بھی دوں گا، وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی پڑھائے. پر یہ کمیونٹی چلنی چاہیے، پر یہ کمیونٹی چلنی چاہیے. آپ سب کے لیے آفر ہے. محنت کرنا آپ کا کام ہے. آپ کے ساتھ ٹریڈنگ بھی کرواؤں گا. جو بھی کرے گا وہ صحیح سیکھے، میری جگہ آ کر پڑھائے، سارا نظام چلائے جو بھی چلانا چاہتے. پر بشرطے یہ کہ اس کے پاس نالج ہو، وہ آگے پڑھا سکے، اتنا اس کے اندر مائنر ہو. ٹھیک ہے، تیار ہو پھر انشاءاللہ نیکسٹ بیچ کے لیے؟
چلیں محنت کرو, دل لگا کر پڑھو, مارکیٹ کو ٹائم دو. دیکھو سیکھنے سے نا, ویڈیو دیکھنے سے یا یوٹیوب کا کچھ بھی دیکھنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کرو گے. جو کچھ مرضی کر لو, ویڈیو دیکھ کر نا, اب میں کوئی چیز دیکھتا ہوں مجھے یاد ہو جاتی ہے, پر جب مارکیٹ میں بندہ بیٹھتا ہے تو مارکیٹ بڑی تیز ہے. آج دیکھا او ٹی سی مارکیٹ تھی نا, آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں او ٹی سی میں. اب ایک ہفتے کی اسٹریک میری ٹوٹی, ایک ہفتے سے زیادہ آئی تھنک ہو گیا تو کوئی سگنل ہمارا لاس نہیں ہوا. ایک ہفتے کی پوری اسٹریک ٹوٹی تو کیا ہے, ٹریڈر کو لاس نہیں ہوتا؟ ٹریڈر کو لاس ہوتا ہے. اگر نا آج میں ادھر نہ رکتا, میں اپنے سٹاپ لاس پر نہ رکتا, وہ پچھلے پورے ہفتے کا نا پروفٹ اسے مارکیٹ کو دے جاتا. پر اسی کو ٹریڈر بولتے ہیں جو رک جاتا ہے. ایک دن مارکیٹ خراب صحیح, میں تو ویسے سیٹرڈے سنڈے کو زیادہ خود ٹریڈنگ کرتا ہی نہیں ہوں سر. ابھی بھی بیٹھے ہیں ہم, بہت کم ہو جائے تو ٹریڈنگ کرتے ہیں, نہیں تو نہیں کرتے. مارکیٹ کو دیکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے مارکیٹ کو نہیں دیکھتے. رات کو ہم 11-12 بجے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, آپ لوگ کلاسیں ختم ہوتی ہیں سر ابھی اور میں بیٹھتے ہیں, مارکیٹ کو دیکھتے رہتے ہیں, گپ شپ بھی لگاتے ہیں, ساتھ ساتھ مارکیٹ کو بھی انالائز کرتے ہیں. بھئی ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری کمی ہے, تو آپ لوگ تو نیو, ابھی خود سوچو کتنا آگے جانا ہے. تو زیادہ اور مجھے نہیں آئے گی, یہ نہ بولو بھئی سارا سوٹا لگا کے آئے ہوئی ہیں, آج موڈ نہیں ہے پڑھانے کے, شروع ہو گئے. تو امید کرتا ہوں میری طوطا کہانی پسند آئی ہوگی, جو بھی میں نے بولا. تو سر یہ طوطا کاری نہیں ہوتی, یہ بھی تو ایک سبق ہی ہے ہمارے لیے. سبق تو ہے, پر اب مجھے کیا پتا کس کس کو سبق لگ رہا ہے. سر ہم سب کو لگ رہا ہے انشاءاللہ I can do آپ it. کی بات صحیح ہے. کامیاب ہوں گے اور اس قابل بنیں گے کہ آپ کو ہم پہ فخر ہوگا. وہ دن آئے گا, بہت جلد آئے گا سر. انشاءاللہ. چلیں سر ہر کسی کا ایک پروسیس ہوتا ہے, بس آج کل کوئی نا بس ایک پروسیس کو نا کوئی قبول نہیں کرتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, رات دن لگانا پڑتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو کامیابی ملتی ہے, پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں ملتی. بالکل, کامیابی محنت سے ہی ملتی ہے. محنت کرو گے تو کامیابی ہے, نہیں تو بالکل کچھ بھی نہیں. مطلب ٹائم دینا پڑے گا, ہر حال میں دینا پڑے گا. چاہے آپ میرے سے بھی کسی اچھے استاد کے پاس چلے, پرو لیول پہ بھی چلے جاؤ نا, جب تک خود ٹائم نہیں دو گے نا کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب تک خود ٹائم نہیں دو گے کچھ بھی نہیں کر سکتے. زندگی میں وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جو اپنے مینٹور کی قدر نہیں کرتا اور مینٹور کی بات نہیں مانتا. کیونکہ مینٹور ایسا انسان ہوتا ہے جو اس اسٹیج سے گزرا ہوا ہوتا ہے. اس بندے کو معلوم ہوتا ہے یار ہاں میں اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ چیزیں سکھاؤں جو میں نے سیکھی ہیں اور جو میں نے فیس کری ہیں, یا اگر اس راستے پہ نہیں جانا تو وہ آپ اسے منع کرتے ہو. تو مینٹور کی بات تو کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں ماننی ہے, اور عزت سب سے پہلے. بالکل, لائف پہ نوبل پرسن ہی منٹور ہوتے ہیں آپ کا. منٹور اور کا سر مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو سر پورا یوٹیوب چان لیا, آپ جیسا کوئی ٹیچر ہمیں ملا ہی نہیں. آپ ہی سب سے بیسٹ ہیں سر. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سر, میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں. ہم سب بہت محنت کر رہے ہیں, مس ندا, مس فاطمہ, حسین بھائی, عبداللہ بھائی, امجد بھائی. انشاءاللہ ہم سب مل کر اتنے آگے جائیں گے اور بی کے ٹریڈر کو اتنی ایک وائرل بھی کریں گے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سن رہے ہوں گے, ہم بول رہے ہوں گے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا. بس محنت جاری ہے سر, ایک انسان کا پروسیس ہوتا ہے, بس وہ ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہو, محنت کریں, ہر چیز کلیئر ہو جائے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے اور ہم بولیں گے. انشاءاللہ سر جی, دیکھ لیا ہماری سیٹ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے, ہم بولیں گے آپ نہیں سمجھ. نہیں سر جی, آپ کی سیٹ کے پیچھے آ سکتے ہیں. یہ ایسی حماد, بات نہیں. السلام علیکم, یہ حماد جو ہے نا یہ بہت تیز ہے نا ماشاءاللہ. نہیں میں انشاءاللہ حماد یار سر ٹھیک فائنل ہے. کب جائیں گے؟ ہاں السلام حماد علیکم. جب حماد بھائی کامیاب ہوں گے پھر سب کو لے کے جائیں گے سر. انشاءاللہ. کہہ رہا ہوں امید ہے حماد بھائی جس طریقے سے چل رہا ہے نا تو وہ تو کامیاب ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ.
انشاءاللہ سر. بس سر دیکھیں یہ ہے جس انسان میں کہتا ہوں جس انسان میں دیکھیں اگر خود پہ بھروسہ نہیں ہے نا, جو انسان اگر خود پہ بھروسہ نہیں کرتا, بلیف نہیں کرتا, اور وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آپ کو اپنے کام کی عزت کرنی چاہیے, خود پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کو ایک وقت دینا چاہیے, کیونکہ کامیابی آپ سے جو محنت مانگتی ہے نا, اگر وہ آپ اسے محنت نہیں دیتے ہو, وہ وقت نہیں دیتے, تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے اس کو وہ وقت دیا, وہ آپ نے پروسیس کمپلیٹ کرا, تو آپ کامیاب ضرور ہوتے ہو. اور جس انسان میں اگر کامیابی کی بھوک بھی نہیں ہوتی نا, وہ بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو بس محنت بہت ضروری ہے. بلال بھائی آج تو آپ نے عماد بھائی کو جذباتی کر دیا. ویسے عماد بھائی آپ کو نا اسکالر ہونا چاہیے, مطلب آپ کی اسپیکنگ کا اسٹائل ماشاءاللہ کافی اچھا ہے. تھینک یو سو مچ سر. بس ہمارے مینٹور ہی ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں, کیا ہی بات ہے. حماد بھائی قاسم علی شاہ آپ کے ریلیٹیو تو نہیں ہے کہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں قاسم علی شاہ آپ کے کوئی ریلیٹیو تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی. سر میں کچھ بول سکتا ہوں؟ ویلکم امجد بھائی. امجد بھائی نہیں, دولہ بھائی. ہاں وہی ہے. امجد بھائی ہم سے اجازت نہ لو یار, جو وہ اجازت والی چیز ہے اس سے اجازت لیا کرے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. السلام, الحمد للہ. اچھا تو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ایک اور جی بات, سر آ رہی ہے. کل فیملی گروپ میں نے ایک بات میں میسج کیا تھا کہ آپ لوگوں کی فیڈ بیکس نہیں آیا,